أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے نور کی مثال بیان کی. اللہ نے جو ایمان جو ان کو دیا ہے اس کی مثال کیسی ہے. فرمایا جیسے ایک تاکچہ ہے، تاکچے کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اندر صاف ستھرا تیل ہے، اور وہ تیل کس چیز کا ہے؟ زیتون کے درخت کا ہے. جیسے وہ تیل جلتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی صاف ہوتی ہے، یہی مثال ایمان کی. ایک دیوار کے اندر تاکچہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسانی جسم کے اندر سینہ ہوتا ہے. تاکچے کے اندر چراغ ہوتا ہے، ادھر دل ہوتا ہے، اور دل کے اندر ادھر جیسے تاکچے کے اندر تیل جل رہا تھا صاف ستھرا، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان ادھر اندر چمکتا ہے دل کے اندر. فرمایا اتنا بہترین نور ہے، اتنا صاف ستھرا نور ہے، یہ نور ملے گا کہاں سے؟ یہ نور کا مرکز کیا ہے؟ بتا دیا فی بیوت، ہوا فی بیوت. وہ نور جو ہے وہ گھروں کے اندر ہے. کون سے گھر ہیں؟ وہ گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے دو حکم دیے ہیں. ان ترفع، ایک یہ کہ ان کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں کے اندر اللہ کا نام لیا جائے. مراد کیا ہے؟ مساجد، یعنی وہ مسجدیں ہیں. اللہ کا نور تمہیں کہاں سے ملے گا؟ مسجدوں سے ملے گا. ان مسجدوں کے اندر تمہیں نور ملے گا، ایمان ملے گا. مسجد کیا ہے؟ ذکر الہی کا کیا ہے؟ مرکز ہے. اب دو چیزیں یہاں پر بیان ہیں قابل غور. ان ترفع، انہیں بلند کیا جائے. مسجد کو دو طرح بلند کیا جاتا ہے، ایک معنوی طور پر اور حسی طور پر. معنوی طور پر کیا؟ کہ مساجد کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن سیکھا سکھایا جائے، نمازیں ادا کی جائے. ایک یہ ہے مسجد کی بلندی. اور دوسرا جو مفسرین نے لکھا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ جو چیز ہو گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، مسجد. آپ دیکھ لیں جن لوگوں کی مسجدیں آباد ہیں، ان کے محلے، گاؤں، علاقے کیا ہیں؟ آباد ہے، اور وہ لوگ سکون سے ہیں. اور جن کی مسجدیں ویران ہیں، چاہے وہ تعمیری لحاظ سے ویران ہو یا چاہے ذکر و اذکار کے لحاظ سے ویران ہو، وہ محلے والے اور گاؤں والے بھی سکون کے اوپر نہیں ہوتے. وہ محلے اور گاؤں والوں کے اندر بھی بے اتفاقی، ناچاقی، پریشانیاں، نفرتیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن آپ کے سامنے ہے. ان ترفع، کیا؟ انہیں بلند کیا جائے. ہاں، آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، پھر آپ کی مسجد اگر جھونپڑی ہی ہے تب بھی ٹھیک ہے. مثال آپ کے پاس زندہ موجود ہے کہ مسجد نبوی کی پہلی حالت آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک جھونپڑے کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. فرمایا یہاں تک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک وقت مسجد نبوی کا ایسا تھا کہ چھت چپکتی تھی، چھت سے پانی نیچے آ کر لگتا تھا. اور کیا ہوتا تھا؟ پھر ہم جب سجدہ کرتے تھے تو سجدے کے وقت ہماری پیشانیوں کے ساتھ، ہمارے ماتھوں کے ساتھ کیچڑ لگ جاتا. نہیں تھی استطاعت، نہیں بنائی. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے ایسی مسجد تعمیر کی، ایسی مزین و خوبصورت بنائی مسجد. فرمایا کہ جو سب سے عمدہ لکڑی تھی عرب کے اندر، اس لکڑی کے ساتھ حضرت عثمان نے مسجد کو بنایا. کوئی بھی چیز ہے، عورتیں بھی سن رہی ہیں اور مرد حضرات بھی. کوئی بھی آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی جان ہے، وہ مسجد کے اندر لگ گئی ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ کے اندر، یعنی مسجد، مدارس، مراکز، کسی چیز کے اندر بھی لگ گئی ہے، اسے ضائع مت سمجھیں. اللہ دنیا کے اندر بھی اس کا کئی گناہ آپ کو دیں گے اور آخرت کے اندر اجر تو ہے ہی.
اس چیز کو کبھی بھی انسان ضائع نہ سمجھے، وہ چیز جو مسجد کے اندر لگ جائے۔ فرمایا ان ترفع، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ تفسیر فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو کیا کرو، اچھا رکھو۔ اچھا رکھنے سے کیا مراد؟ فرمایا اس کے اندر تھوکو نہ، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی مت پھیلاؤ، یہاں تک فرمایا کہ اپنی مسجد کو خوشبو کے ساتھ کیا کرو، تر کرو، مسجدوں کے اندر یہ کام نہیں کرو۔ اور پھر یہاں تک آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جاؤ، جا کر دنیا کی باتیں کرو، مسجد کے اندر جا کر اللہ کی باتیں کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور تم دیکھو کہ جو لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت تعلق جوڑو۔ کیوں؟ یہ سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ فرشتہ دیکھتا رہتا ہے جب مسجد کے اندر دنیاوی معاملات کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں، فرشتہ ایک دفعہ کہتا ہے چپ ہو جا، دوسری دفعہ کہتا ہے چپ ہو جا، تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ تجھ پہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ تو چپ ہو جا۔ یہاں تک آیا ہے۔ اور مسجد کے اندر تھوکنا نہایت غلیظ کام ہے، لیکن کیا ہمارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں گے، تمام تر دنیا کی جتنی باتیں باہر سے ملتی ہیں وہ ساری کی ساری مسجد کے اندر آ کر کی جاتی ہے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر تھوکنا یہ نہایت غلیظ کام ہے، شریف آدمیوں کا یہ کام نہیں، لہذا اس سے کیا کیا جائے، بچا جائے۔ تو فرمایا ان ان کو بلند کیا جائے، اور یاد رکھیں مسجد وہی ہے جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جو کوئی کہے مسجد میری، میں جیسے چاہوں گا مسجد کے اندر راہ چلاؤں گا، تو فقہاء نے کہا کہ جس کسی نے مسجد کے اوپر دعویٰ کھول دیا کہ یہ میری مسجد ہے، یہ میری ملکیت ہے، فرمایا اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ نماز اسی مسجد کے اندر ہوگی کہ جو صرف اور صرف وقف ہو اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کوئی اپنی کھڑپینچی وغیرہ نہ کرتا ہو، اللہ کا گھر ہو، اس مسجد کے اندر نماز ہوگی۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر کودنا، دوڑنا، یہ چیزیں ساری کی ساری کیا ہے، ناجائز ہے۔ یہاں تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری رکعت رہ گئی ہو تو تم دوڑ کر رکعت کو مت پڑھو، رکعت تم بعد کے اندر پڑھ لو، لیکن مسجد کی بے ادبی مت کرو۔ کیوں؟ نماز سے آگے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ رکعت کو پانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن منع کر دیا کہ رکعت کو بھی مسجد کے اندر دوڑ کر مت پاؤ۔ کیوں؟ اس سے مسجد کی بے ادبی ہوگی۔ تو مسجد کے اندر محفلیں کرنا اور ایسی محفلیں جو شرک سے بری ہوئی ہوں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور نعرے لگانے مسجد کے اندر، اونچی آواز کے اندر، یہ بھی منع کیا ہے۔ آپ مسجد کے اندر نعرہ بازی بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ نعرے اللہ ہی کے نام کے لگا رہے ہو، لیکن یہ مسجد کی کیا ہے، بے ادبی ہے۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں سے آواز دے کر کہنا کہ جی نعرہ بلند کرو، یہ تو گناہ کے اوپر ڈبل گناہ ہے، یعنی انسان گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے اور اس کے اوپر پھر اسی طرح مسجد کے اندر کسی کو بلا کر پھر پوری کی پوری وہ قوالی والا سسٹم بنانا، یہ بھی کیا ہے، حرام کاری ہے مسجد میں۔ وہ اٹھنا، اٹھ کر کودنا، یہ چیزیں کیا ہے، سارے کی ساری حرام کاری۔ پھر جیسے شادی بیاہ کے اندر نوٹوں کی برسات کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، یعنی ناچنے والوں کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں، اسی طرح ادھر نعت خان کے اوپر یا جسے خطاب کرنے کے لیے بلایا ہے خطیب کے اوپر پیسے پھینکنا، یہ کون سا جائز طریقہ ہے؟ آخر مسجد ہے نا، مسجد کی کچھ آداب ہیں نا، یہ سارے کے سارے آداب پاؤں کے نیچے رونده ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کوئی کسی قسم کا جائز طریقہ نہیں۔ فرمایا ان ترفع،
مسجد کو بلند کرو وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کے اندر اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ مسجدیں وہی ہیں جہاں پر اللہ کے نام کے ذکر ہوتے ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے اور یہ تمام دینی کام ہوتے ہیں، یہ مساجد ہیں۔ اور مسجد کے اندر اپنی مرضی کے کام، پیری فقیری نظام لانا، پھر وہ لانے کے بعد ان کے ساتھ بدعات اور خرافات والے معاملے، اٹھنا اور دمال مارنا، تالیاں بجانا، ہاتھ بلند کرنا، ہاتھ لہرانا، یہ چیزیں مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی جڑتی نہیں ہے۔ یہ اس صدی کی ساری چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا سمجھی جاتی تھی؟ حرام سمجھی جاتی تھی۔ ہم بہت ہلکا لیتے ہیں ان معاملوں میں، اور فلاں نے یہ کام کر دیا، چھوٹا سا ہی کام ہے۔ یسبح لہ فیہا، ان گھروں کے اندر لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، بالغدو والآصال، صبح اور شام دونوں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی 5 نمازیں، 5 نمازوں کا تذکرہ آ گیا یہاں پر، یعنی صبح اور شام کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اب عورتوں کی نماز کدھر ہے؟ گھر کے اندر ہے۔ صحابیہ نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول، اور یہ جو مرد حضرات ہیں یہ جہاد کرتے ہیں، جمعے کے اندر شریک ہوتے ہیں، فلاں کاموں کے اندر شریک ہوتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتی، ہمارا ثواب کم ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کی نماز اکیلے کمرے کے اندر اندھیرے میں وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے جتنی کہ مرد کی جمعے کی نماز کے اندر اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی جتنی اللہ پسند کرتے ہیں نماز مرد کی جمعے کی، اتنی ہی اللہ عورت کی کمرے کے اندر نماز قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا وقت 5 ہے نا نمازوں کی، یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ صبح اور رات کے آخری حصے میں، صبح کے پہلے حصے میں، دن کے درمیان میں نماز ہی نماز ہے۔ یہ بتانا کیا چاہتی ہے نماز؟ کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی یاد انسان کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور عورتوں کے اوپر بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں کے اندر عورتیں کیا کریں؟ اللہ کی یاد کو تو نہیں بھول سکتی نا، اللہ کا ذکر تو کرنا ہے۔ تو فقہاء نے اس کا سب سے بہترین طریقہ بتایا ہے، فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ مصلی کے اوپر بیٹھ جائے، نماز نہ پڑھیں، مصلی کے اوپر بیٹھ جائے، تسبیحات وغیرہ کرائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے، دوسرا فائدہ آپ کو جو سب سے بڑا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو بچے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ماں میری نماز نہیں چھوڑتی۔ بچوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، لیکن وہ یہی تصور کریں گے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے۔ تو جب ماں نماز لگاتار پڑھے گی، پہلے بھی آج نے کیا تھا کہ بچے کبھی بھی نماز نہیں پڑھے، بچے بے نمازی بنیں گے تو وہ ماں کی وجہ سے بنیں گے، وہ ماں کی سستی کی وجہ سے بنیں گے۔ تو سب سے بہترین طریقہ عورتوں کے لیے یہی ہے۔ فرمایا اب یہ نور کا ذریعہ کون ہے؟ یہ نور اللہ کس کی وجہ سے ان مساجد کے اندر رکھتا ہے؟ فرمایا رجال، وہ مرد ہے۔ دیکھیں اصل مرد اسے کہتے ہیں جسے قرآن نے مرد کہا ہے۔ ہم تو مرد اسے کہتے ہیں جس کی مونچھیں بڑی ہو، مونچھیں بڑی ہونے سے مرد کبھی بھی انسان نہیں بنتا، پیسہ آنے سے، بڑی گاڑی لینے سے مرد انسان کبھی نہیں بنتا۔ مرد کب بنتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے رجال، ایسے مرد ہیں لا تلہیہم، انہیں غافل نہیں کرتی، انہیں بے پرواہ نہیں کرتی، تجارت، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت انہیں لاپرواہ نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ ہی ان کی بیع۔ کیا مطلب؟ جو انہیں نقدی فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ بھی انہیں کیا نہیں کرتا؟ اللہ کی یاد سے لاپرواہ نہیں کرتا۔ اور وہ جو عام روزمرہ کے معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ لین دین بھی انہیں اللہ کی یاد سے دور نہیں کرتا۔ یہ وہ مرد ہے جو حقیقی مرد ہے اور اصل مرد ہے۔ اور فرمایا عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہ 3 کام ہیں۔ یہ 3 کام کیا ہے؟ موٹے موٹے ہیں۔ تمام دنیا کے اللہ کی عبادات جتنی بھی ہیں، عبادات سے، انہیں حج سے اور روزوں سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی۔ تجارت کریں،
آپ سارا دن تجارت کریں، مال جتنا کماتے ہیں کمائیں، لیکن یہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کی پورا کریں۔ جو شخص ان 3 حقوق، یہ جو شخص اللہ کے عبادات کو پورا کرتا ہے، عبادات کے اندر کبھی کوتاہی نہیں کرتا، دینی اور دنیاوی دونوں معاملات کے اندر پورا ہے، یہ کون ہے؟ اصل مرد ہے، جس کو قرآن نے مرد کہا ہے۔ فرمایا یخافون، وہ ڈرتے ہیں، جو ڈرے گا قرآن کہتا ہے وہ مرد ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا نا، وہ اصل اور حقیقی مرد ہے۔ اصل مرد صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے بازار کے اندر گئے، انہوں نے دیکھا نماز کا وقت ہوا، لوگ دکانیں اپنی بند کر رہے ہیں، فرمایا کہ انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی، فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں کیا آئی ہے؟ آیت اتری ہے، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے کاروبار کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے حقوق کو پہلے رکھتے ہیں، بعد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی معاملات کو کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اللہ بھی پھر انہیں دنیا کے پیچھے بھگاتا ہی رہتا ہے۔ وہ پھر ہر وقت ان کے دل بھی لالچی ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی لالچی ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ان کی لالچی ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت کہتے ہیں 5 پیسے کہیں سے آئے، 5 کہیں سے آئے، ہر وقت کماتے رہتے ہیں، جب پوچھو تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے انہیں دنیا کے پیچھے پھر لگا دیا، سیدھا کر دیا۔ تو فرمایا یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یوماً، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب، جس دن پھر جائیں گے دل، یعنی دل پلٹ جائیں گے۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن دل پھر جائیں گے۔ دل کیسے نہ پھریں گے؟ جب آسمان اتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر، یہ سارا پھٹے گا تو دل نہ پھریں گے؟ آج گھر کا ایک چھت گرتا ہے نا 2 کمروں کا، تو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، اتنا بڑا آسمان جو اللہ نے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، جب یہ پھٹے گا تو دل کانپے گا نہیں؟ تو فرمایا والابصار، آنکھیں بھی الٹ پلٹ جائیں گی۔ یہ آنکھوں کی جو کالا پن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سفید کے اندر تبدیل ہو جائے گا، آنکھیں سفید ہو جائیں گی یہ سارے۔ کیوں؟ ایک دم یہ ساری چیزیں جب دیکھیں گے تو کدھر رہ سکیں؟ فرمایا یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہاں تک آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ہر ایک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، ہر ایک اپنے گناہوں کے بقدر پسینہ اس سے آیا ہوا ہوگا، کہ یہاں تک آتا ہے بعض کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا کمر تک ہوگا، بعض کا گلے تک ہوگا، اور بعض سارے کا سارا جسم ان کا کیا ہوگا؟ غرق ہوگا پسینے کے اندر۔ یہ بہت ہی مشکل دن ہے، جس کے بارے میں کیا فرمایا؟ دل پلٹ جائیں گے۔ یہاں تک ماں کے دل کے اندر کتنی شفقت اور رحمت ہوتی ہے، اور خصوصاً اس بچے کے ساتھ جس کو ماں دودھ پلاتی ہے، اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، ماں بخوبی سمجھتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا معاملہ آئے گا تو یہی مائیں اٹھ کر اپنے بچوں کو اپنے پاؤں تلے دے کر بھاگ جائیں گی، کوئی کسی قسم کا خیال اپنے بچے کا انہیں نہیں ہوگا، قیامت ایسے برپا ہوگا۔ فرمایا یہ قیامت رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا یہ قیامت انسانوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے قیامت رکھی ہے۔ اگر قیامت نہ ہوتی، بالفرض قیامت نہ ہوتی، تو دنیا کے اندر امیر بھی چل رہے ہیں، غریب بھی چل رہے ہیں، ظلم کرنے والے بھی ہیں، ہر قسم کے معاملات کرنے والے ہیں، اور ساتھ نیک لوگ بھی ہیں، پھر ان کو اللہ نکھارتا کیسے ظاہر کرے؟ فرمایا قیامت تو انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ انہیں، احسن ما عملوا، بہترین بدلہ اس چیز کا جو کچھ وہ کرتے رہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اللہ انہیں زیادہ دے اپنے فضل سے۔ اللہ اگر کسی کو زیادہ دے تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور میں اس لیے قیامت رکھی گئی ہے۔ واللہ، اور اللہ یرزق کو روزی دیتا ہے، من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے، بغیر حساب، ان گنت،
کوئی حساب اس روزی کا نہیں. جس سے اللہ چاہتا ہے ان گنت روزی دے دیتا ہے,